دو ملک جو کبھی سب سے بڑے دوست تھے آج دنیا کو تباہ کرنے کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے تعلق کی جس نے دنیا کی سیاست کا نقشہ بدل دیا۔ خفیہ معاہدے، پراکسی جنگوں اور اوپن حملوں کے ذریعے یہ کہانی ہے ایران اور اسرائیل کے تعلقات کی، محبت سے نفرت، خفیہ اتحاد سے کھلی جنگ تک۔ 1950 کی دہائی کا مشرق وسطیٰ ایک ایسا خطہ تھا جہاں ہر لمحہ سیاسی زمین ہل رہی تھی۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے عرب نیشنلزم کو اپنے خواب کا محور بنایا، عرب دنیا کو متحد کرنے کی کوششیں کی اور عبد الناصر کا اثر ایران کے لیے خطرہ بن گیا۔ ایران عرب نہیں تھا، سنی مسلم ضرور، مگر خطے میں اپنی طاقتور فوج، تیل کی دولت اور اپنی سیاسی خود مختاری کے ساتھ موجود تھا۔ اسرائیل بھی عرب ممالک کے بیچ گرا ہوا تھا، ہر لمحہ خطرے میں رہتا۔ اسرائیل کے لیے عبد الناصر کا بڑھتا ہوا اثر خطرہ تھا۔ اسی دوران اسرائیل نے دی فیری فری ڈاکٹرین شروع کیا، اگر ہمارے پڑوسی دشمن ہیں تو ان کے پڑوسی ممالک سے اتحاد قائم کریں۔ اس نظریے کے تحت اسرائیل نے ایران، ترکی اور ایتھوپیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات کی بنیاد تیل اور ہتھیاروں کے تبادلے پر رکھی گئی۔ ایران نے اسرائیل کو تیل فراہم کیا اور اسرائیل نے ایران کو جدید ہتھیار، تربیت اور سیکورٹی فراہم کی۔ یہ تعلق عوام کے لیے خفیہ تھا، کیونکہ شاہ ایران کے لیے یہ ضروری تھا کہ عوام کو معلوم نہ ہو کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ 1977 میں ایران اور اسرائیل نے پروجیکٹ فلاور شروع کیا۔ اس کا مقصد بیلسٹک میزائل بنانا تھا جو نیوکلیئر وار ہیڈ لے کر جانے کے قابل ہو اور دونوں ممالک کو جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ ایران نے $258 ملین کی ابتدائی ادائیگی تیل کی شکل میں دی اور اسرائیلی انجینئرز ایران میں فیکٹری اور میزائل ٹیسٹ رینج قائم کرنے لگے۔ ایرانی انجینئرز کو تربیت دی گئی کہ میزائل کیسے تیار کیے جائیں، اڑائے جائیں اور ہدف پر مارے جائیں۔ یہ تعلق اتنا خفیہ تھا کہ امریکہ بھی لا علم رہا اور دنیا کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ دشمن ممالک خفیہ طور پر اتحادی بن چکے تھے۔ فروری 1979 میں ایران میں انقلاب آیا اور شاہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ آیت اللہ خمینی اقتدار میں آئے اور امریکہ کو بڑا شیطان اور اسرائیل کو چھوٹا شیطان قرار دیا۔ یہاں سے ایران اسرائیل تعلقات دشمنی کی طرف مڑ گئے۔ ایران نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا اور اسرائیل کے خلاف اپنا ایجنڈا واضح کیا۔ اسی دوران عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ ایران کی فوج اندرونی صفائی اور انقلاب کی حفاظت میں مصروف تھی اور امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہتھیار اور اسپیئر پارٹس کی کمی تھی۔ یہاں ایران نے دشمن کے دشمن یعنی اسرائیل سے مدد لینا ضروری سمجھا، کیونکہ صرف وہی ملک ایران کو درکار جدید ہتھیار فراہم کر سکتا تھا۔ ایران عراق جنگ میں ایران کی بقا کی خاطر اسرائیل نے جہازوں کے انجن، ٹینک، توپیں اور میزائل فراہم کیے۔ یہ تضاد دنیا کے لیے حیران کن تھا۔ عوام ایران میں اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے، مگر اسرائیل کے ہتھیار ہی ایرانی فوج کی جان بچا رہے تھے۔ اس واقعے نے عالمی سیاست کا سب سے اہم سبق دیا، نظریات سے زیادہ مفادات اور بقا اہم ہے۔ شیڈو وار کے دوران ایران نے پاسداران انقلاب کو لبنان بھیجا اور حزب اللہ قائم کی۔ اسرائیل نے عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کیا تاکہ ایران کو نیوکلیئر طاقت نہ بننے دیا جائے۔ یہ سب خفیہ جنگ کی شکل میں تھا، جہاں دنیا جانتی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے مگر اصل حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ 2018 میں اسرائیل نے تہران کے صنعتی علاقے میں نیوکلیئر آرکائیو پر حملہ کیا، جہاں ایران کے ایٹم بم بنانے کے ثبوت موجود تھے۔ 2020 میں ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کو ہلاک کیا گیا۔ 2024 میں اسرائیل نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کی۔
یہ سب واضح پیغام دے رہے تھے شیڈو وار ختم ہو گئی اور اوپن وار شروع ہو چکی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف ڈرون اور بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ حزب اللہ اور یمن کے حوثی ڈرونز اسرائیل پر برسنے لگے۔ اب جنگ صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہی، یہ ٹکراؤ عالمی سیاسی اور اقتصادی خطرات پیدا کر رہا ہے۔ تیل کی سپلائی لائنیں بند ہو رہی ہیں، عالمی معیشت خطرے میں ہے اور امریکہ، روس، چین سب اس دلدل میں پھنس سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی کہانی صرف دشمنی کی نہیں بلکہ مفادات، طاقت اور بقا کی کہانی ہے۔ دوستی، خفیہ معاہدے، پراکسی جنگیں اور اوپن وار نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ بین الاقوامی تعلقات میں نظریات سے زیادہ طاقت اور مفادات اہم ہیں۔ شیڈو وار ختم ہو گئی، اوپن وار شروع ہو گئی اور دنیا کے لیے اب اس جنگ کے اثرات ناقابل تصور حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز۔